نعت شریف سنانے اور سننے سے قبل ایک مرتبہ بآواز درود شریف کا نظارہ پیش لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے یا رسول اللہ، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ کیا کرو لے کے ساری دنیا کو، کیا کرو لے کے ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہے، میرے دل کا قرار تم سے ہے۔ یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی، یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی، کیا کروں مجھے کو پیار
حسرت خاک سار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن سلسلے وار درس قرآن کریم کی آج کی اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کی آیتیں چل رہی ہیں اور گزشتہ درس میں جہاں تک تلاوت ہوئی تھی اس کے آگے کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ قبل اس کے کہ آج تلاوت کردہ آیتوں کے بارے میں مزید تفصیل سنیں، سب سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و سرکار دونوں عالم کے تاجدار احمد مختار ختم المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ میں نے آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 52 اور 53 پڑھی ہے۔ سورۃ الاعراف ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 7 نمبر والا سورہ ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیتیں گزری ان میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنت والوں اور دوزخ والوں کے بیچ میں جو کنورزیشن ہوگا اس منظر کو اللہ نے پیش کیا تھا۔ پھر درمیان میں صاحبان اعراف والوں کا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ وہ لوگ ادھر بھی دیکھیں گے اور ادھر بھی دیکھیں گے، اور جن لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا گیا ان کے بارے میں پچھلی آیت میں گزرا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل مذاق بنا لیا تھا، لہو و لعب بنا لیا تھا، اور دنیا کی زندگی
ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، تو انہوں نے بھلا دیا تھا اس دن کو جس دن سب کو جمع ہونا ہے. تو جس طرح انہوں نے بھلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی جو ہے ہم آج کے دن فراموش کر دیتے ہیں. وما كانوا بآياتنا يجحدون، کیونکہ یہ لوگ ہماری آیاتوں کو جھٹلانے والے، انکار کرنے والے تھے. اس کے بعد آج تلاوت کرتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ. بلا شبہ ہم لے آئے ہیں ان کے لیے ایک ایسی کتاب جس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ علم ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے رکھی ہے. قرآن مجید کے مضامین پر اگر ہم نظر ڈالیں تو قرآن پاک ہی کی تعریف و توصیف اور ان کی قرآن پاک کی خصوصیات کو کلام الہی میں بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا کہ وہ سرچشمہ ہدایت ہے، وہ مومنین کے لیے رحمت ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک آیت مشہور ہے جو آیات شفا میں بھی پڑھی جاتی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم یہ جو قرآن نازل کرتے ہیں یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو یہاں پر بھی اس کا ذکر فرمایا. قرآن پاک میں اس آیت کا نازل ہونا اور اس سے پہلے کے جو حالات اور قوائف سنائے گئے واقعات، یہ جو منظر پیش کیا گیا کہ جنت والوں اور دوزخ والوں کے درمیان کنورزیشن ہوگا، تو یہ اس کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ یا قصہ یا یوں ہی قصہ گوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا اور پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے دعوت فکر دی کہ وہ سب جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رحمت کو، ہدایت کو مان لو. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اور جو تعلیمات دین اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، جافشانی کے ساتھ تمہیں پہنچایا ہے، اس مصطفیٰ کے ہو جاؤ، اس پیارے مصطفیٰ کی تعلیمات حقہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو. یہی تمہارے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. وہ واقعات وہ جو منظر دکھایا گیا، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی کام نہیں کر سکیں گے. وہ دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے. دارالعمل یہ دنیا ہے. تب دنیا میں جب تک ہم ہیں، ہم اس کا صحیح طور پر استعمال کریں اور مومن بندوں کے ساتھ رہ کر اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں، ہدایت پائیں اور قرآن مجید کی جو تفاصیل ہم پر کھلتی ہیں ان باتوں کو حضور کی آمد کے بعد، قرآن مل جانے کے بعد، ایمان حاصل ہو جانے کے بعد انسان کے لیے نجات کا راستہ کھل جاتا ہے. لیکن جو لوگ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ چنانچہ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل ينظرون الا تأویلا. وہ لوگ ینظرون یعنی اس کا ایک مفہوم ینتظرون بھی لکھا گیا کہ کیا وہ لوگ اس انتظار میں، اس کا نتیجہ، اس کا جو انجام ہوگا، کیا اس وہ انتظار میں ہے؟ یوم یاتی تأویلہ، جب انجام کار کو پہنچیں گے یہ لوگ، یا جب وہ دن آئے گا جب انجام کو یہ پہنچیں گے، جب ان کا انجام واضح ہوگا، جو کچھ کہ انہوں نے دنیا میں کیا اس پر ان کی باز پرس ہوگی. اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کھڑے رہیں گے تو کیا کریں گے یہ لوگ؟ یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کہ اس سے پہلے اس دن کو بھلا دیا تھا. قیامت کے آنے کو نہیں مانتے تھے لوگ، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا سن کر ٹھٹا اڑایا کرتے تھے. تو جب وہ لوگ اس قیامت کے دن کو بھلا دینے کے بعد، زندگی غفلت میں گزارنے کے بعد جب وہاں اللہ کے پاس پہنچیں گے تو انہوں کیا کہیں گے؟ اس وقت یہ کہیں گے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق،
بے شک ہمارے رب کی طرف سے جن کو بھیجا گیا تھا حق کے ساتھ وہ آئے تھے، لیکن ہم نے غفلت کی. تو آج ان لوگوں کی حالت کو آج ہمارے سامنے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اس منظر کو یاد کریں کہ جب ہم کو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو اس وقت دو قسم کے گروپ رہیں گے، یا تو جنت والے رہیں گے یا دوزخ والے رہیں گے. اور جو مومن ہوں گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے، اور جو کافر ہوں گے یا غافل ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کر دیا جائے گا. تو اب اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی؟ یہی کہیں گے یقول الذین نسوہ من قبل، اس سے پہلے جو انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں بے شک بلا شبہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس رسولوں کو اللہ نے بھیجا تھا، تو ہمارے پاس رسول آئے تھے، حق کے ساتھ آئے تھے، حق کی بات لے کر آئے تھے، لیکن ہم نے اس وقت غفلت کی. اب اس وقت کیا کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے جو ہماری سفارش کر سکے؟ اس دن کوئی کسی کافر کی سفارش نہیں کرے گا. او نردو، اور کہیں گے او نردو، یا پھر ہم کو لوٹا دیا جائے، دنیا میں پھر بھیج دیا جائے. فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو ہم وہ کام کریں جو ہم اب کر کے آئے ہیں، تو یہاں پر ہم کو سزا کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، تو ہم اس کے برعکس کام کریں گے. تو اب دیکھیں وہاں پر جانے کے بعد ان کے سامنے دو ہی باتیں ہوں گی. اللہ کے سامنے جب وہ پیش کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کوئی ہمارا سفارشی بن جائے. اس وقت وہ ایمان لائیں گے، یعنی اس وقت مانیں گے کہ اللہ کے پاس یہ رسول آئے تھے، لیکن اس وقت کا ماننا اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگا. اس وقت کا ماننا ان لوگوں کے لیے کوئی کارگر نہیں ہوگا. اس وقت کا ماننا ان غافلوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان جھٹلانے والوں کے لیے، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے، دین کو ٹھٹا بنانے والوں کے لیے، تعلیمات دین کو نہ ماننے والوں کے لیے اس دن ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. مانیں گے کہ ہاں اللہ کے پاس سے رسول آئے تھے لیکن حق لے کر آئے تھے، لیکن ہم نہیں مانے. تو اس وقت مان کے کیا فائدہ؟ اس لیے وقت ہے آج مان لو. اسی لیے عاشق نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا تو آج ماننا ہے ہم کو. اور فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، وہ ان کا اس وقت ان کی یہی فکر ہوگی، ان کا یہی خیال ہوگا کہ کوئی ہماری آج سفارش کر دے، کوئی ہماری مدد کر دے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کوئی ہمارے لیے شفیع بننے والے ہیں. شفیع یعنی سفارش کرنے والے، جو ہمارے لیے سفارش کر سکے. یہ نہیں تو کم سے کم ہم کو واپس پھر لوٹا دیا جائے. تو ہم وہ کام کریں گے جو اچھے ہیں، یعنی اب جو کام کر کے ہم آئے ہیں اس سے برعکس اچھے کام کریں گے. ہم دن بھر عبادت کریں گے، رات بھر شب بیداری کریں گے، دن میں روزے رکھیں گے، لیکن قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کا نقصان کر لیے، اور جن باتوں کی وجہ سے وہ فریب کا شکار تھے وہ سب چیزیں ان کے سامنے سے غائب ہو گئیں، سب کھو گیا ان کے پاس سے. تو حضرات محترم، یہ دو آیتیں آج جو پڑھی گئی ہیں یہ ہم کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ان کو نکال کے باہر پھینکیں، اور ہم کسی بھی نصیحت کرنے والے کی نصیحت سن کر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کل سے سدھر جاؤں گا، پرسوں سے سدھر جاؤں گا. صاحب یہ کل آنے والا نہیں ہے، یہ پرسوں کب آئے گا پتہ نہیں ہے. اس لیے آج ہی اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑیے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بندہ جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اس کا آخری وقت آنے سے پہلے یا قیامت کے آثار شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع ہونا ہے، نہیں تو پھر کل کے لیے تیار ہونا ہے. یہاں ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں کہ جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارا شفیع بن جائے، کوئی ہماری سفارش کرنے والا بن جائے، تو سفارش کافروں کی نہیں ہوگی، سفارش منکروں کی نہیں ہوگی. ہاں یہیں پر یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کی سفارش ہوگی، اور ان کی سفارش کی جائے گی، ان کی شفاعت ہوگی. اور شفیع محشر، شافع محشر کی اس وقت نظر کرم ہوگی. بعض لوگ جو کم علمی کی وجہ سے شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب وہاں کوئی شفیع وغیرہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی. دیکھو قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں شفاعت کا انکار ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ قرآن پاک میں اگر ایسی آیتیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں جن میں شفاعت کا انکار ہے
تو ایسی بھی آیتیں ہیں جن میں شفاعت کا ہونا بتایا گیا ہے. جہاں جہاں شفاعت کا انکار ہے یعنی شفاعت نہیں ہوگی تو وہ کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. جیسے سورۃ البقرہ میں بھی آیا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور وہاں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ کافروں کے لیے اس دن شفاعت نہیں ہوگی، کافروں کے لیے. لیکن جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے یقیناً شفاعت حضور کریں گے. حضور کے صدقے میں اس امت کے حفاظ کریں گے، علماء کریں گے، اولیاء اللہ کریں گے. اور احادیث میں آیا ہے کہ قرآن شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا. تو مومنین کے لیے تو شفاعت کا دروازہ کھلا رہے گا، شفاعت کی جائے گی. لیکن جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، ان کی شفاعت نہیں ہوگی. تو یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے خیال کو درست کریں کہ شفاعت کا انکار نہ کریں. شفاعت بے شک ہوگی. احادیث کریمہ میں بہت سے احادیث اس موضوع پر ہیں، اور اگر قرآن کی بات ہو تو قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا ہے. صرف ایک مثال آپ سے عرض کر دیتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ہم آیت الکرسی پڑھا کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل. الحی القیوم، جو حی زندگی دینے والا ہے، زندہ ہے. القیوم، اور جو قیوم بھی ہے، حی القیوم. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ وہ نیند سے دوچار ہوتا ہے. پھر کیا کہا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. پھر کیا ہے اس کے بعد؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کس میں یہ مجال ہے، کون ہے ایسا جو اس کے نزدیک سفارش یا شفاعت کر سکے. ہاں، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی. نہیں، آگے آ رہا ہے الا باذنی، ہاں مگر وہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ملے گا، اس کی اجازت سے شفاعت ہوگی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے صدقے میں تمام اولیاء، صلحاء، سب کو، حفاظ کرام کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا، اور وہ سفارش کی جائے گی. قرآن کی سفارش بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی سفارش بھی ہوگی. تو جو لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ چند الفاظ تھے. آج کی اس گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید ہمارے لیے سرتاپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے. مومنین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم کس انتظار میں پڑے ہیں؟ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم ٹال مٹول اور قیل و قال سے بچیں اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں. یہی ہماری ضرورت ہے، یہی وقت کی ضرورت ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے. غفلت میں سوتے رہنا، غفلت میں پڑے رہنا اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا، یہ بہت بڑا فریب ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. آج جو آیتیں پڑھی گئی تھیں ان دونوں آیتوں کا خلاصہ ہم یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد والا حصہ لے کر کے ہم دوسری نشست میں پھر حاضر ہوں گے. آج کی گفتگو درس قرآن کے حوالے سے یہیں مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ. اب درس قرآن کے بعد جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے، حدیث پاک اور فقہی مسئلہ بیان کیا جائے گا. آج کی حدیث پاک کے بارے میں ہم اگر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کی روشنی میں ڈھال لیں گے تو آخرت میں تو کامیاب ہوں گے ہی، لیکن دنیا بھی ہماری سکون سے گزری گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی. اسی طرف اشارہ کرتی ہوئی ایک حدیث پاک ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت على اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، رواہ الترمذی. ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال رہنے کا موقع ملا. جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو
آپ کی والدہ نے یعنی حضرت انس کی والدہ نے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. تو 10 سال تک حضرت انس سرکار کی خدمت میں رہے اور بہت برکتیں حاصل کی اور سرکار نے انہیں دعاؤں سے نوازا. تو کثیر الاولاد بھی تھے اور بہت ساری آپ کے فضائل ہیں اور احادیث کی بہت ساری روایتیں آپ کے ذریعے پہنچتی ہیں ہم کو. تو وہ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا بنیا اے لڑکے اذا دخلت علی اہلک جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ یا گھر والوں کے پاس داخل ہو گھر میں داخل ہو تو فسلم تو سلام کرو ان کو سلام کرو یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک. اور یہ سلام کرنا ایک تو ان کو آپ سلام کر کے اپنے آنے کی اطلاع دے رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہم پر تمہارے گھر پر اور تم پر اور تمہارے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا کیونکہ یہ سلام کرنا باعث برکت ہے. حضرات محترم یہ جو حدیث پاک گزری یہ بہت ہی مختصر سی حدیث ہے لیکن اس میں جو پیغام ہے اس پیغام کا ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب تم اذا دخلتم بیوتم فسلموا علی انفسکم کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر بھی اور گھر والوں پر سلام بھیجو. سلام کیا ہے؟ در حقیقت سلام ایک دعا ہے. السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ ان پر سلامتی بھیج. یا پھر ہم ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تم پر اللہ کی سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو. تو یہ بار بار سلام کرنا اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں آواز سے سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب لوگوں کو وہ سنائی دے. اور یہاں تک بتایا گیا فقہ نے لکھا کہ اگر گھر میں کوئی نبی ہو تو آپ تب بھی دروازہ کھول کر پہلے داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں کیونکہ اگر انسان نہیں ہوں گے تو وہاں فرشتے ہوں گے دیگر مخلوقات ہوں گی. تو اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گھر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کہنے کی عادت ڈال لیجئے. یہ عادت آپ کے لیے بہت ہی خیر اور بہت ہی برکت کا باعث ہے. میں تو آپ سے کیا عرض کروں کہ ایک مرتبہ ہمارے استاد محترم کے پاس ایک صاحب آئے آ کر انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے اولاد نہیں ہے آپ میری اولاد کے لیے دعا کریں. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نسخہ بتاتے ہیں. ایسا کریں گھر میں جا کر جب بھی آپ اپنے گھر میں جائیں تو آپ جا کر السلام علیکم زور سے کہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. تو اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو. دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو آپ یہ دعا کر کے یہ سلام کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اولاد بھی نوازے گا گھر میں برکت ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بے برکتی یا روزگار کی کمی یا رزق کی کمی کی شکایت تو کرتے ہیں لیکن جو طریقے بتائے گئے ہیں اگر ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے. یہ تھی آج کی حدیث پاک. اور اب چلتے ہیں فقہی مسئلے کی طرف. بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب سلام کرتے وقت میں یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے کہ ہاتھ اٹھانا فرض ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے. تو بعض لوگ تو ہاتھ اٹھانے کو نامناسب سمجھتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے اس بارے میں تفصیل یہی ہے کہ سلام تو صرف ہاتھ سے نہیں ہوگا بلکہ سلام یہ دعائیہ کلمات ہیں تاکہ آپ جس کو سلام کر رہے ہیں اسے سلامتی کی اللہ کی طرف سے رحمت کی اور برکت کی دعا دے رہے ہیں. اس لیے وہ بھی پلٹا کر وعلیکم السلام کہہ رہا ہے. تو یہ دعا منہ سے دی جاتی ہے اور اس کو سنائی دے اس کا خیال رکھیں. یہ سلام کرے گا وہ جواب دے گا. لیکن اگر اس دوران کوئی دور سے کسی کو دیکھ رہا ہے تو اس وقت اگر ہاتھ اٹھائے تو ہمارے عرف عام میں ہمارے موجودہ معاشرے میں ہاتھ کا پیشانی تک اٹھانا سلام کے لیے یا وش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے.
اس لیے اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس پر کوئی حرام ناجائز مکروہ وغیرہ کا حکم تو نہیں لگتا، لیکن اگر ہاتھ اٹھایا جائے سلام کے لیے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اور نہ اٹھانا ضروری ہے، لازم نہیں ہے، لیکن دور سے اگر سلام کر رہے ہیں تو آپ زبان سے وہ الفاظ کہیے اور اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اگر اٹھانا چاہیں تو، لیکن دو ہاتھ جوڑ کر جس طرح غیر ایمان والے حضرات کرتے ہیں اس طرح کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، ان کی تشبیہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تھی آج کی گفتگو۔ ابتدا میں ہم نے قرآن پاک کی 2 آیتوں کے خلاصے پر نظر ڈالی، اس کے بعد حدیث پاک بھی آپ نے سماعت کی، فقہی مسئلہ بھی سماعت کر لیا۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم کو اچھی اچھی عادتیں سکھائے اور اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، اس لیے کہ نیک بندوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، انسان کے نیک بننے میں وہ صحبت بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکوں میں بنا، نیکوں میں شمار کر، نیکوں میں جلا اور نیکوں میں ہمارا خاتمہ ہو، نیک لوگوں کی صحبت ملے۔ قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھی ہیں، قرآن پاک کے ساتھ حدیث پاک اور جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، اللہ ان سب چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو کوئی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ خواہ وہ جسمانی طور پر ہیں، خواہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہیں، یا اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما، اور تیری بارگاہ میں قرآن مجید کی برکات کے صدقے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے، حضور کے ذکر پاک کی برکتوں کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں مولا کہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ جن جن لوگوں نے ہمیں تیری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کہا ہے، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو قرضوں میں گرفتار ہیں انہیں قرضوں سے آزاد فرما دے، اور جو اہل ایمان کو ستانے کے لیے غیروں کی طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنا دے۔ جو لڑکیاں انبیاء ہی اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے والدین فکر مند ہیں، ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے۔ جہاں شادیاں طے ہو چکی ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں تو مولا وسائل پیدا فرما دے۔ رزق میں برکت عطا فرما، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، آپس میں محبت عطا فرما، اور جہاں اولاد نہیں ہے اولاد کی ضرورت عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرما، والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، اور جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما۔ ہم سب کا اسلام پر خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، بزرگ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ہماری تمام تر دعائیں قبول فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے، خوب پڑھنے، بہتر سے بہتر پڑھنے، خوب پڑھانے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، یا من الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا بجاہ نبیک المصطفیٰ و حبیبک المجتبیٰ و بوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔